السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري في كتاب الإيمان اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، صدر مجلس، معزز نوجوان ہمارے بزرگان، عزیز اور معصوم بچے اور پردہ نشین ہماری ماں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء، شفیع المذنبین، تاجدار بطحا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے اس دینی پروگرام میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ماہ رمضان اور آج کا مسلمان۔ قبل اس کے کہ ماہ رمضان کے تعلق سے کچھ باتیں میں بتاؤں اور آج کے مسلم نوجوانوں یا ماں بہنوں کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک لطیفے کے ذریعے سے، جو لطیفہ یقیناً حقیقی لطیفہ ہے، جس میں کوئی مذاق نہیں، جھوٹ نہیں، لیکن اس لطیفے کے ذریعے سے آپ میری بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ رمضان کا مقدس مہینہ عموماً ہاتھی کے نظر ہو جاتا ہے۔ آپ اس رمضان میں ہاتھی سے ہوشیار رہیں۔ بڑا عجیب آپ کو لگا ہوگا کہ رمضان کو ہاتھی سے کیا تعلق، لیکن آپ میری بات بڑے غور سے سنیں۔ مدینہ مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے حدیثوں کا۔ شاگردوں کا ایک بڑا ہجوم ہوا کرتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کا درس دے رہے ہیں، اتنے میں مدینے میں شور ہوا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا۔ جتنے شاگرد تھے سب ایک ایک کر کے ہاتھی دیکھنے نکل گئے، صرف ایک شاگرد تھے جو ہاتھی دیکھنے نہیں گئے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے
ان کا نام یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ. سب گئے لیکن یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، کیونکہ عرب کے اندر ہاتھی ہوتا نہیں تھا، پہلی مرتبہ ہاتھی آیا تھا. سب دیکھنے کے لیے نکل گئے کہ ہاتھی ہے، دیکھیں تو کیسا ہاتھی ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شاگرد رشید سے سوال کیا کہ سارے چلے گئے، آپ ہاتھی دیکھنے نہیں گئے؟ کہ آپ نے ہاتھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں، ہاتھی تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن میں اس لیے ہاتھی دیکھنے نہیں گیا، میرا مقصد یہاں ہاتھی دیکھنے کا نہیں بلکہ میرا مقصد یہاں علم حاصل کرنے کا تھا. میں یہاں آپ سے علم لینے آیا ہوں. میں جانتا ہوں مدینے کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے، میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا ہوں. میں آپ کے پاس سیکھنے آیا تھا، میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا تھا، اس لیے میں ہاتھی دیکھنے نہیں گیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے جو اپنے مقصد پہ اٹل رہا. آج موطا امام مالک کی جو سند یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے وہ سب سے مستند ہے، سب سے مستند ہے وہ. اور باقی جو شاگرد ہاتھی دیکھنے والے تھے تاریخ نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا، وہ کون تھے کیا تھے. پتہ چلا کہ رمضان کا جو مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں دو طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ جو مقصد کو سمجھ کر کے اپنے مقصد پہ کام کریں گے، ایک وہ جو مقصد کو حاصل نہیں کریں گے بلکہ مقصد کو چھوڑ کر کے جیسے اس دور میں ہاتھی آیا تھا دیکھنے چلے گئے تھے. اس دور میں بھی بہت سارے کھانے پینے، بہت سارے لوازمات، بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کی زندگی تباہ کر دیتی ہے، رات دن اس کے پیچھے پڑ کر کے رمضان کے مقدس مہینے کو بھی ضائع اور برباد کر لیں گے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ ہاتھی دیکھنے والوں میں رہیں گے یا اپنے مقصد کو لے کر کے رمضان کے مقدس مہینے میں چلیں گے. یہ فیصلہ کرتے ہوئے اب میری بات کو آپ دھیان سے سنیں، غور سے سنیں، تاکہ جو میسج اور پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ میسج اور پیغام آپ کے ذہن میں بیٹھ بھی جائے اور آپ اس پر عمل بھی کر لیں. رمضان کا یہ مقدس مہینہ یقیناً اتنا بابرکت والا مہینہ، اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ آپ کریں، صرف صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصوم، جو کتاب الصوم کا باب قائم کیا ہے، اس میں آپ حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیں. 1899 نمبر کی پہلی حدیث دیکھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء وفی روایت ابواب الجنہ، اللہ رحمت کے، جنت کے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. رمضان کے مقدس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند. کیوں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جنت حاصل کر لیں اس مہینے میں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں. اور مزید دیکھیے وَسُلِسَتِ الشَّيَاطِينَ، اللہ شیطانوں کو بھی جنزیروں سے جکڑ دیتا ہے، تاکہ شیطان، ایک ہمارے اندر نفس ہے، نفس ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، نفس امارہ ہمیں برائیوں کی طرف ابھارتا ہے. اللہ نفس کے اندر ہمارے تقوی ڈال دے، ہم برائی سے بچ جاتے ہیں. اللہ نے شیطان سے ہماری حفاظت کی اس مہینے میں. اندازہ لگائیے کتنا بابرکت مہینہ آپ کو ملنے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے انتظام کتنا زبردست کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے دیکھیں صحیح بخاری کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1901 نمبر کی جو حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ مقدس مہینہ جو آپ کو ملنے والا ہے، اس مقدس مہینے میں اگر آپ نے قیام اللیل کر لیا، راتوں کو جاگ لیا، لیلۃ القدر کے رات کو تلاش کر لیا، قیام کر لیا رات کو،
ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمان بھی صحیح ہو، آپ کے ایمان میں شرک نہیں ہو، آپ کے ایمان میں ملاوٹ نہ ہو، آپ کے ایمان میں گھوٹالا نہ ہو، آپ کا توحید بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور توحید کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے رات جاگ رہا ہوں، میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اجر و ثواب دینے والا ہے۔ کوئی لالچ نہ ہو، کوئی حرص نہ ہو، کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ یہ اگر آپ نے سوچ لیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سمجھیے ماضی کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ آپ 11 مہینہ کر کے آئے ہیں، اللہ اس کی برکت سے آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دھل دے گا۔ من صام رمضان، آپ نے رمضان کے روزے رکھ لیا ایمانا و احتسابا، ایمان صحیح ہے، ثواب کی نیت ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نبی نے فرمایا اس کے ماضی کے گناہ روزے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے، غور کیجئے، اللہ نے کتنا زبردست انتظام کر رکھا ہے۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں رب العالمین نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، سب کچھ انتظام کر دیا ہے۔ لیکن ہاں یاد رہے، اگر ہمارے دل میں خلوص ہے، اگر ہمارا دل پاک ہے، ہمارے لیے معاملات میں درستگی ہے، واقعی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں گے یہ عمل، تب اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کر دیا، صاف الفاظ میں بتا دیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 1903 نمبر کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجۃ فی ان يدع طعامہ وشرابہ۔ خبردار، اگر کوئی روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے، بھئی روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان اور ثواب، ایمانا و احتسابا، آپ کا ایمان بھی صحیح ہو، ثواب کی نیت بھی ہو، روزہ رکھ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے عمل بھی کر رہے ہیں جھوٹ پر، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے آپ کھانے پینے کو چھوڑ دیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی ہے۔ پتہ چلا یہ مقدس مہینہ جو ہمیں ملا ہے، یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رو کر کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اپنے آپ کو قرآن اور اپنے آپ کو عبادت سے جوڑنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے یہ ساری چیزیں حاصل کر لی تو گویا اس مہینے کا پورا مقصد ہم نے حاصل کر لیا، اور اگر ہم نے ان کو حاصل نہیں کیا تو گویا کہ ہم کامیابی حاصل نہیں کر پائے، گویا کہ ہم بھی ہاتھی دیکھنے والے لوگوں میں شمار ہو گئے، ہمیں اس مہینے کا کوئی فائدہ نہیں مل سکے گا۔ مسلمانوں، اس مہینے میں ہمیں مکمل فائدہ لینا ہے، تو آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتوں کو بتاؤں، انشاءاللہ ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے، اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے تو اس مہینے کا مکمل فائدہ آپ کو ملے گا، مکمل فائدہ ملے گا۔ آپ دیکھیں، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ پہلی چیز، آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں، پہلی بنیادی چیز ہے۔ اس مکمل مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں، اخلاص پیدا کرنا پڑے گا۔ آپ یہ سوچ لیں کہ میں اگر روزہ رکھوں گا تو اللہ کے لیے، میں اگر افطاری کراؤں گا تو اللہ کے لیے، میں اگر قیام اللیل اور تراویح کروں گا تو اللہ کے لیے، میں سحری کروں گا تو اللہ کے لیے، میں اگر قرآن کی تلاوت کروں گا اللہ کے لیے، میں زکوٰۃ دوں گا اللہ کے لیے، غرض کی جتنی بھی نیکیاں کروں گا خالص میرا رب راضی ہو جائے، یہ اپنے دل میں سوچ لیں آپ، اور اس سوچ کے ساتھ آپ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ قرآن نے ہمیں بتایا۔ قرآن سورہ بینہ اٹھائیے، 98 نمبر کی یہ سورہ ہے، آیت نمبر 5 نمبر کی جو آیت ہے، اللہ نے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے حکم دیا ہے، کیا حکم دیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت خالص ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر اخلاص ہے تب عبادت قبول ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ آپ مثال سے سمجھیں، مثلا آپ افطاری کروا رہے ہیں، آپ کے پیچھے مقصد کیا ہے؟
لوگ ہماری تعریف کریں گے، یا فلاں موقع پر لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، یا آپ افطاری کرواتے ہیں کہ لوگ بھی کروا رہے ہیں تو میں بھی کروا دیتا ہوں۔ اگر یہ سارے مقاصد کے خاطر افطاری ہو رہا ہے تو افطاری کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ کے افطاری میں خلوص نہیں ہے۔ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص کی کتنی جامع تعریف کی اور مثال کے ساتھ خلوص کو بتایا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی خلوص کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ آج شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے خلوص کے راستے سے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے الحمدللہ توحید میں ہم بہت مضبوط ہیں، وہ شرک ہمارے اندر نہیں ڈال پاتا ہے، لیکن توحید کا جو راستہ ہے اس راستے کو چھوڑ کر کے اخلاص کا جو راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ ہمارا عمل قبول کرتا ہے، شیطان اس چور دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ اور ریاکاری دکھاوا اتنا زیادہ ہمارے اندر ڈال دیا ہے کہ آج ہم چھوٹا سا بھی کام کر کے جب تک ریاکاری نہ کریں ہمارے دل کو سکون ہی نہیں ملتا ہے، اطمینان ہی نہیں ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، امام بخاری پہلے نمبر پہ یہ حدیث لائے ہیں، کتابو باب بدیل الوحی کی یہ پہلی حدیث ہے۔ امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات، لوگوں عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو اجر و ثواب آپ کو ملے گا، آپ کی نیت اگر خراب ہے اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ عمل کتنا ہی اچھا آپ کا بظاہر ہو، دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو، لیکن خلوص نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے، اب وہ نیت اپنے زبان سے کہتے ہیں۔ یاد رہے نیت کا محل دل ہے۔ آدمی کھانا منہ سے کھاتا ہے، اگر کوئی ناک سے کھانا شروع کر دے تو کہیں گے کہیں نہ کہیں اس کو پرابلم ہے، پریشانی ہے۔ آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اگر کوئی کہنے میں کان سے دیکھتا ہوں، اس کا مطلب وہ بغاوت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے آنکھوں کو بنایا ہے دیکھنے کے لیے، وہ کان سے کیوں دیکھتا اور کان سے دیکھ بھی نہیں پائے گا، اس کا فائدہ بھی نہیں ملے گا۔ ایسے نیت اس کا محل دل ہے، محل دل ہے۔ آپ زبان سے نیت کرو گے تو نیت نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہو جائے گی، یہ نئی چیز ہو جائے گی۔ اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے زبان سے نیت کرتے ہیں، اتنی رکعات میرا چہرہ قبلے کی طرف، اللہ قبول کر لے۔ یاد رکھیے یہ نیت نہیں ہے، اس کو نیت نہیں کہتے، نیت یہاں دل میں ہے۔ آپ آئے ہو اللہ کے لیے یا آپ آئے ہو اس لیے کہ حاجی صاحب وہ نہیں پڑھوں گا نماز تو لوگ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ اللہ کے لیے آئے ہو کہ دکھاوے کے لیے آئے ہو، یہ نیت یہاں دل کا ہے۔ آپ کے الفاظ سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نبی کی یہی بات سمجھنے کی کوشش کریں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اچھی نیت ہے اجر و ثواب ملے گا، بری نیت ہے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اب اللہ کے نبی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں۔ اس حدیث کا شان ورود بھی ہے۔ کیا ہے شان ورود؟ دیکھیے قرآن کی جو آیت ہے اس کا شان نزول ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ آیت کیوں نازل کی، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ لیکن حدیث میں شان ورود ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے یہ حدیث کیوں پیش کی، یہ حدیث کیوں بتائی، تو اس کا شان ورود کیا ہے؟ شان ورود ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو مہاجر ام قیس کے نام سے جانا گیا۔ دراصل ام قیس نامی ایک عورت مدینے میں رہتی تھی، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ان کو، کہا آپ مجھ سے شادی کر لیں، کہا میں شادی کر لوں گا، کہا لیکن آپ مکے میں ہیں میں مدینے میں ہوں، شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسا کرو آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے آؤ،
ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، بیاہ کر لیں گے۔ وہ صحابی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا مہاجر ام قیس، کہا یہ ام قیس مہاجر ہے، ام قیس کی وجہ سے ہجرت کیا انہوں نے، یعنی لوگ ان کو مہاجر کہنے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا نا نا نا، یہ مہاجر نہیں ہے، ان کو مہاجر نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر ہجرت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ ہجرت ہے۔ ومن كانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، لیکن اگر بزنس کے لیے، دنیا کے لیے، کسی نکاح شادی بیاہ کے لیے، اور امرات ینکحها، شادی کرنے کے لیے انہوں نے ہجرت کیا ہے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو ان کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ نکاح کے لیے ان کی ہجرت ہوئی ہے، اس لیے نیت پر ان کو اجر و ثواب ملے گا۔ ان کی ہجرت نکاح کے لیے ہے، یہ مہاجر نہیں کہلائیں گے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، کتنی پیاری مثال دے کر کے اللہ کے نبی نے سمجھا دیا، کتنی اچھی بات کہہ کے نبی نے سمجھا دیا کہ نیت اصل ہے، اصل نیت ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ پیاری حدیث بھی دیکھیں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے ہیں، 2564 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ نبی نے کتنی پیاری بات کہی۔ آج ہمارے ہاں جب گھر سے نکلتے ہیں ہمارے نوجوان بچے تو کیا کرتے ہیں؟ بال کیسا ہے ذرا دیکھ لوں، اچھا باڈی کیسی ہے ذرا دیکھ لوں، چہرہ کیسا ہے دیکھ لوں، سنوارنے میں آدھا گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں شیشہ دیکھ کر کے ایک گھنٹہ ضائع کرتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ نبی فرما رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل کہاں سے عمل ہو رہا ہے؟ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے، اس مقدس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے دل کو خالص کرنا پڑے گا، اپنی نیت کو خالص کرنا پڑے گا، اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں، یہ پہلی چیز ہے۔ آئیے دوسری چیز میں بتاتا ہوں، نوٹ کریں آپ۔ دوسری چیز، آپ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں۔ نیت کو خالص کر لیا آپ نے، اب نیت کے بعد دل کی باری ہے۔ دل کو پاک صاف کر لیں۔ دل کو کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ دل کو کن چیزوں سے پاک کرنا ہے؟ دل کو ڈاکٹر کے پاس جا کے پاک صاف نہیں کرنا ہے کہ آپ ہارٹ کے مریض ہو گئے ہیں، جا کر کے ڈاکٹر سے کہیں کہ آپ میرے دل کی صفائی کریں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب رمضان کے مہینے میں پوری دل کی صفائی ہو جائے تاکہ دل میرا بالکل صحیح ہو جائے۔ آپ کے دل میں حسد ہے، آپ کے دل میں کینہ ہے، آپ کے دل میں بغض ہے، آپ کے دل میں لڑائی جھگڑے فتنے اور فساد ہے، آپ کے دل میں معصیت اور گناہ نے جگہ بنا لیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑے گی، آپ کو دل سے نکالنی پڑے گی، کیونکہ دل اگر ہمارا پاک صاف ہے، دل ہمارا قلب سلیم ہے، دل ہمارا صحیح سالم ہے، تب اللہ کے ہاں ہماری نیکیاں قبول ہوں گی، ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، ہمارا روزہ رکھنا، ہمارا تراویح پڑھنا، ہمارا قیام کرنا، ہمارا سحری کھانا، ہمارا افطار کرنا، ہمارے قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ساری نیکی کب کام آئے گی؟ جب دل ہمارا پاک ہوگا، کیونکہ قرآن نے بتایا ہے، سورۃ الشورى 26 نمبر کی سورہ ہے، اللہ نے آیت نمبر 88 اور 89 میں ذکر کیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ نے کیا کہا؟ یاد رکھو قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن انسان کو اس کا مال، اس کے اولاد کوئی کام نہیں آئیں گے۔ انسان سوچے بڑا مالدار ہوں، بڑے پیسہ والا ہوں، بہت پیسے والا ہوں، خوب دولت والا ہوں، اور انسان یہ سوچے کہ میرے پاس اولاد خوب ہیں، خاندان خوب ہے، قبیلہ میرا بہت بڑا ہے، اس کی وجہ سے میں جنت حاصل کر لوں گا، اللہ کے ہاں میں چہیتا اور محبوب بن جاؤں گا۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری بھول ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اللہ کے ہاں اسی کو کامیابی ملے گی جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو دل توحید والا ہو، شرک سے پاک ہو، جس دل میں سنت کی محبت ہو، جس دل میں بدعت سے نفرت ہو،
جو دل گناہوں سے پاک صاف ہو، جو دل کینہ، حسد، بغض، نفرت، لڑائی، جھگڑے، فساد ساری چیزوں سے پاک ہو، وہی قلب سلیم ہے، وہی صاف ستھرا دل ہے۔ اس لیے میرے نبی قلب سلیم کے لیے دعا بھی کرتے تھے، اللہ سے بارہا دعا بھی مانگتے تھے، اے اللہ میرے دل کو قلب سلیم بنا دینا۔ یہی چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دل بنیاد ہے، اگر دل میں آپ کے غلاظت ہے، گندگی ہے، آپ کی پوری باڈی خراب ہے، آپ کی پوری باڈی صحیح نہیں ہے۔ اگر دل صاف ہے تو آپ کی باڈی سمجھ لیجئے صحیح ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الایمان کی 52 نمبر کی جو حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الا وان فی الجسد مضغہ، لوگوں انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مضغہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، انسان کا باڈی جسم اگر درست ہے، اگر وہ درست ہے لوتھڑا، تو انسان کا پورا باڈی صحیح ہے۔ اذا فسدت فسد الجسد کلو، اگر وہ خراب ہے لوتھڑا تو انسان کی پوری باڈی خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا اگر ہمارے دل میں گندگی ہے، غلاظت ہے، ہمارے دل میں اگر ابھی تک گناہ ہے، رمضان کا مقدس مہینہ آئے گا رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے آپ تیاری کر لیں اپنے دل کو پاک صاف کر کے۔ ابھی ہماری ماں بہنوں نے شاید اپنے گھر کی صفائی کی ہوگی، گھر کو صاف کیا ہوگا، اوپر بھی نیچے بھی اپنے سارے گھر کی صفائی اچھے انداز میں کی ہوگی، کہیں بھی انہوں نے تھوڑا سا بھی ذرہ برابر بھی کچرا نہیں چھوڑا ہوگا، ذرہ برابر بھی گندگی نہیں چھوڑی ہوگی، یہ سوچ کر کے کہ مقدس مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے سے پہلے پورے گھر کی صفائی ہو جائے۔ آپ بتائیں، گھر کی صفائی آپ نے کر لی، لیکن دل میں آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض بیٹھا ہے، آپ اپنے ماں باپ سے ناراض بیٹھے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں سے ناراض بیٹھے ہیں، آپ اپنے پڑوسی سے ناراض بیٹھے ہیں، آپ آپس میں فتنہ اور فساد کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، بتائیے کیا دل پاک نہیں ہے؟ اللہ آپ کے روزوں کو قبول کر لے گا؟ اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کر لے گا؟ اللہ آپ کو نیکی دے دے گا اس مقدس مہینے میں؟ آپ خود ہی اپنے دل سے سوال کیجئے، آپ خود ہی اپنے سے سوال کیجئے، آپ کو جواب ملے گا نا، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے، میری بہت بڑی بھول ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ماؤں بہنوں، اگر آپ کے دل میں اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اپنے دل کو آج ہی پاک صاف کر لیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز آئیے، تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز، اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو رمضان کے کچھ مسائل سیکھنے ہوں گے۔ رمضان کے موٹے موٹے مسائل آپ سیکھ لیں۔ ہمارے ہاں اتنی جہالت ہے علم کو لے کر کے، اتنا جہالت ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہر بات مول صاحب یہ بتا دیں، 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 ساری باتیں، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی جہالت کہ قبرستان میں پہنچ کر کے وہاں بھی مول صاحب اندر اب میت کو ڈال لیں، کون سی دعا پڑھیں گے؟ آپ ہی بولیے، ہم لوگ سن کر کے پڑھ لیں گے۔ یہ حالات ہیں مسلمانوں کے۔ اندازہ لگائیے، آپ رمضان کے موٹے موٹے مسائل سیکھیے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کہیں ایگزام دینے جا رہے ہیں اور ایگزام کی تیاری سے پہلے آپ تیاری نہیں کرتے ہیں تو کیا ایگزام کی تیاری آپ دے دیں گے؟ آپ ایگزام میں پاس ہو جائیں گے؟ آپ کو شوق لگے گا لکھنے پڑھنے کا؟ نہیں لگے گا، کیونکہ آپ نے تیاری نہیں کی ہے۔ لیکن آپ نے تیاری کر لی ہے، اب آپ کے ہاتھ میں پیپر ہوگا، آپ شوق سے پڑھو گے، لکھو گے، آپ کے اچھے نمبر بھی آئیں گے۔ ایسے ہی معاملہ رمضان کے مسائل کا ہے۔ آپ موٹے موٹے مسائل سیکھ لیجئے، موٹے موٹے مسائل کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور آپ اپنے اندر شوق پیدا کریں گے کہ واقعی ہمیں ان چیزوں کو کرنا ہے، کیونکہ علم کے ذریعے سے انسان کا شوق بڑھتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان روشنی کو حاصل کرتا ہے، علم کے ذریعے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، انسان ایک دم سے صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کیجئے۔ قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ علق جو پہلی آیت نازل ہوئی، اللہ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہا اللہ کے نام سے پڑھیے۔ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی پڑھنے کے بارے میں، اور رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں ہم قرآن پڑھنے کے لیے یا مسائل کو سیکھنے کے لیے ذرا سی محنت نہ کریں؟
ذرا سا بھی نہ سیکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں، ہم ضرور سیکھیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، دیکھیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب العلم کی 80 نمبر کی یہ حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل يشرب الخمر ويكثر الزنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ یرفع العلم، اللہ علم کو اٹھا لے گا، اللہ علم کو اٹھا لے گا، اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں جہالت کتنی عام ہے، جہالت کی وجہ سے ہی لڑائی ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے آدمی سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، عالم غلط ہے۔ آج معاشرے میں یہی تو ہو رہا ہے کہ صحیح علم نہ ہونے کی بنیاد پر آج آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں، آپس میں مسائل کو لے کے الجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ایک عالم جس نے پورا عبور حاصل کر رکھا ہے اس مسئلے پر، اس سے جا کے سمجھ لے تو مسئلہ حل ہے۔ لیکن آدمی اپنے علم کو سب کچھ سمجھتا ہے اور علم کو سمجھتا ہے یہ آخری انتہا ہے، اس کی بنیاد پر غلطیاں کر جاتا ہے اور پھر آپس میں شیطان لڑواتا ہے ہمیں۔ اس لیے نبی نے کہا خبردار قیامت کی نشانی ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا، یثبت الجہل، جہالت عام ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں ملیں گے، انجینئر ہمارے معاشرے میں ملیں گے، ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، کئی ڈگریاں لے کے گھومتے ہیں، لیکن قرآن صحیح تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھنے والے بہت کم ملیں گے، حدیثوں کے جانکار بہت کم ملیں گے، توحید کی معلومات رکھنے والے، شرک کی معلومات رکھنے والے بہت کم لوگ ملیں گے، خاص ہی خاص لوگ آپ کو ملیں گے۔ باقی دنیا کے علوم ہمارے پاس خوب ہے۔ یاد رکھیے یہاں علم شرعی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے علم حاصل کیجئے، علم کو جانیے۔ نبی نے فرمایا شراب بھی پیا جائے گا قیامت سے پہلے، نبی نے کہا زنا بھی عام ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں چل رہی ہیں۔ تو تیسری چیز، آپ انشاءاللہ 2 دن 3 دن جو آپ کے پاس باقی ہے، بلکہ 2 ہی دن سمجھ لیجئے، آپ موٹے موٹے مسائل سیکھ لیجئے۔ ہندی میں کتابیں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، علماء کے بیانات ہیں، آپ کے عالم موجود ہیں مسجدوں میں، آپ ان سے جا کے ڈسکس کر لیجئے، 2-4 موٹے موٹے مسائل سیکھ لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تیسری چیز، چوتھی چیز آئیے، چوتھی چیز کیا ہے؟ اس مہینے سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نظام الاوقات بنائیں، نظام الاوقات بنا لیں، ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ ٹائم ٹیبل بنانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، آج دیکھو ہمارے سماج میں رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں بڑی بے ترتیبی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ترتیب نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، بتانا پڑے گا ہماری ترتیب کیا ہے، نظام الاوقات ہمارا کیا ہے۔ ہم عشاء کی نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور آج کل ماحول ایسا ہو گیا اب تراویح بھی ہم نہیں پڑھتے، کہتے ہیں رات کے آخری پہر میں پڑھیں گے، اور اللہ جانے پڑھتے ہیں کہ نہیں، اللہ بہتر جانے۔ اب تراویح سے بھی ہم دھیرے دھیرے چھٹی لے رہے ہیں کہ نہیں کون ایک پارا سنے گا، 1 گھنٹہ کون کھڑا رہے گا، نہ ہم آرام سے انا اعطینا قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے، یا قرآن دیکھ کے ہم خود ہی پڑھ لیں گے، چاہے صحیح قرآن پڑھیں چاہے غلط پڑھیں۔ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی دھیرے دھیرے نکالنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ دلائل بتاتے ہیں کہ رمضان میں جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ سلام پھیرنے میں، امام کے ساتھ نماز پڑھنے میں پوری رات کا اجر و ثواب ہے، پوری رات کی نیکی ہے۔ آپ ان دلائل کو لے کر کے چلے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ امام کے ساتھ ہی ہمیں تراویح کی نماز پڑھنا چاہیے۔ بہرحال اب دیکھیے ہمارے یہاں تراویح پڑھ لیے، اب تراویح کے بعد پوری رات جاگیں گے۔ لوگوں نے ایک روٹین بنا لیا بڑا عجیب و غریب، اب پوری رات جاگنا ہے۔ کوئی چوراہوں پہ بیٹھ کے جاگ رہا ہے، کوئی نکڑوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کر کے چوراہوں پر یا اپنے گھر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، آپس میں بات چیت چل رہی ہے۔ اس طرح کے مسائل ہمارے سماج اور معاشرے میں چلتے ہیں۔ اب کیا ہوا، فجر کی نماز پڑھی، نماز مشکل سے پڑھی، نیند آ گئی تو سحری کھا کے سو گئے، نہیں تو پڑھ لی۔ اب نماز کیسے پڑھی، کوئی ہوش نہیں رہا کہ امام صاحب نے نماز کیسے پڑھائی۔ آپ چونکہ نیند میں ہیں، غنودگی میں ہے، پوری رات جاگے ہیں، آپ نے مخالفت کی ہے، فطرت سے بغاوت کی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب آپ پہ غنودگی طاری رہے گی، فجر کی نماز صحیح سے نہیں پڑھ پائیں گے۔ اب نماز کے بعد ہونا کیا چاہیے، نماز کے بعد اذکار پڑھنا چاہیے۔ صبح و شام کی دعائیں میرے نبی پڑھتے تھے، اشراق کی نماز پڑھتے تھے میرے نبی مصلی پہ بیٹھ کے، تب مسجد سے نکلتے تھے۔ لیکن افسوس ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، ہم جلدی سے نکلتے ہیں، جا کے بستر کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور جا کر کے ظہر کی اذان تک سوتے ہیں۔
جب تک ہمیں جگایا نہ جائے، جب تک ماں باپ چلائے نہ، ماں باپ ہم پر آوازیں نہ دیں، ہمیں سختی نہ کریں، ہم نیند سے اٹھتے نہیں ہیں۔ اب ظہر تک سوتے رہے، بڑی مشکل سے ظہر میں اٹھے، گئے مسجد میں، وہاں تھوڑی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہیں لیٹنا شروع کر دیا۔ اب مسجد میں سارے پڑے ہیں، سارے کولر پنکھے مسجد کے چل رہے، آرام سے مسجد میں سو گئے۔ اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کے بعد اب مارکیٹ بھاگتے ہیں، سارے مارکیٹ بھاگ رہے ہیں، سارے جلدی میں، مجھے فروٹ لانا ہے، مجھے یہ لانا ہے، مجھے وہ لانا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جلدی جلدی نکل رہے ہیں۔ اب جلدی جلدی خرید کے گھر پہنچتے ہیں، مغرب کا وقت ہو گیا، افطاری کر لیا۔ اب افطاری ڈٹ کے جمع کے ہم نے کھا لیا، خوب ڈٹ کے کھا لیا۔ مغرب پڑھی، مغرب کے بعد پھر وہی سستی، کاہلی، آلسی، عشاء ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، تراویح صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت ڈٹ کے کھا لیا۔ یہ روٹین ہمارا ہے، یہ نظام الاوقات ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم دو چیزوں کو رمضان میں رکھتے ہیں، ایک اچھا کھانا، ایک جم کے سونا۔ ایسا لگتا ہے پورے سال کی نیند رمضان میں پورا کریں گے، ایسا لگتا ہے پورے سال کا جو کھانا ہم نے چھوڑا ہے اب رمضان میں اس کی پورتی کریں گے، اب رمضان میں ہم اچھے اچھے آئٹم بنا کے کھائیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں بیچاری 3 گھنٹے 4 گھنٹے کچن میں تیاری میں لگی رہتی ہیں۔ وہ وقت جو افطاری کا ہے، دعاؤں کے قبول کا ہے، وہ سحری کا وقت جو برکت کا ہے، ہماری مائیں بہنیں کھانے پینے اور ڈشیں بنانوں میں لگا دیتی ہیں۔ غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں یہی طریقہ بتایا تھا؟ آپ دیکھیں قرآن ہمیں بتاتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے مومنوں پر۔ اللہ اکبر، کتنی حکمت کی بات ہے اس میں۔ اللہ نے نماز کا وقت ٹائم ٹیبل بنایا، اللہ نے ٹائم ٹیبل بنایا نماز کا۔ اگر یہ ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا نماز کا، کیا ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے تھے؟ نماز کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہوتی؟ کیا ہم ایک ساتھ حاضر ہو پاتے؟ کیا اللہ کو ہم راضی کر پاتے؟ لیکن اللہ نے ٹائم ٹیبل دے دیا، یہ ہے ظہر کا وقت، یہ ہے عصر کا وقت، یہ ہے مغرب کا وقت، یہ ہے عشاء، یہ ہے فجر۔ الحمدللہ ٹائم ٹیبل کے مطابق دنیا کے کسی کونے میں ہم ہوں، الحمدللہ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے ہم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ کتنا سکون، کتنا اطمینان ہمیں ملتا ہے۔ کیوں؟ یہ ٹائم ٹیبل کی وجہ سے ہے، نظام الاوقات کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی نظام الاوقات ہم رمضان میں تیار کریں گے، ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں نہیں ملے گا، ملے گا ہمیں اس کا فائدہ۔ آپ دیکھیں آج ایجوکیشن جتنی بھی جگہوں پر دی جا رہی ہے، چاہے وہ عصری تعلیم ہو، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، سال کے شروع میں وہ کیلنڈر بناتے ہیں، نظام تعلیم کو بناتے ہیں، وہ کیلنڈر بنا کے وہ لٹکا دیتے ہیں دیواروں پر۔ دیکھ لو پورے سال کے تعلیم کا یہ ریکارڈ رہے گا، اس دن چھٹی ہوگی، اس دن ایگزام ہوگا، اس دن پڑھائی ہوگی، اس دن یہ رہے گا۔ آپ بتائیں اس کا فائدہ ہے تبھی تو، اگر وہ نہ کریں تو اس کا تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں مل پائے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا۔ ایسے ہم رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور کوئی ٹائم ٹیبل ہمارے ذہن میں نہیں ہے، بس ٹھیک ہے روزہ کھولنا ہے، سحری کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، افطاری کرنا ہے، یہ ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ یاد رکھیے امام زہری رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، حدیثوں کے بہت بڑے امام ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمت اللہ حدیثوں کے بہت بڑے امام ہیں، حدیثوں کا درس دیتے تھے، لاکھوں کا ہجوم آتا تھا، شاگردوں کا ہجوم ان کے پاس پہنچتا تھا۔ جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، اے میرے شاگردوں اب ہم صرف قرآن مجید پڑھیں گے، اب ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، اب ہم حدیثوں کو بند کرتے ہیں۔ ابھی حدیثوں کو 11 مہینے ہم نے خوب ریسرچ کیا، پڑھا، دیکھا، اب ہم قرآن کریم کے لیے وقت نکالیں گے، ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ اماموں نے ٹائم ٹیبل بنایا، سوچا، اپنے شاگردوں کو دیا، تب اس کا فائدہ ان کو ملا۔ اس لیے مسلمانوں ہم بھی ٹائم ٹیبل بنائیں، ہم بھی نظام الاوقات بنائیں، اپنے ذہن میں بیٹھائیں انشاءاللہ ہم اس وقت یہ عبادت کریں گے، اس ٹائم یہ عبادت کریں گے، اس ٹائم یہ کام کریں گے۔ اس طرح آپ کا کام سمٹ جائے گا، آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکو گے۔ اس لیے سحری سے لے کے افطاری تک اور رات سونے تک اپنے ٹائم ٹیبل کو چاہے اپنے ذہن میں بنا لو، چاہے ایک کاغذ لے کر کے اس پہ آپ اپنا شیڈول تیار کر لو، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید رہے گا۔ یہ آخری بات، جو آخری پیغام ہے میرا، وہ آخری پیغام یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے شاپنگ کر لو۔ اللہ اکبر، رمضان سے پہلے شاپنگ کر لو۔
یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی تھی، یہ بڑی بات عجیب سی، جب ایسے کہا جاتا رمضان سے پہلے پہلے شاپنگ، آپ کہو گے مول صاحب کیسے ممکن ہے، رمضان کے آخری عشرے میں تو جوتے آتے ہیں، چپل آتے ہیں، جوڑیاں آتی ہیں، نئے نئے ویرائٹی آتے ہیں، نئے نئے آئٹم آتے ہیں، پہلے کیسے کر کے بیٹھ جائیں؟ اب دیکھیے آپ کے جودھ پور نے کتنا آسان کر دیا، جودھ پور کی سوسائٹی نے میلہ لگایا، آپ کے سامنے میلہ چل رہا ہے، وہ میلہ کیوں لگایا، مقصد کیا ہے اس کا، کہ سارے زامان کو لا کے اکٹھا کر دیا، امہ میلہ اس کا نام رکھا گیا۔ امہ میلہ نے یہ بتایا کہ آپ رمضان سے پہلے پہلے اپنی شاپنگ کر لیں۔ ایک پلاننگ، آدمی کیا اگر کرنا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے ساری بات ہو سکتی ہے۔ آ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں۔ عربی خاموش رہے بھائی، یہ لوگ خاموش رہیے، تقریر شروع ہو رہی ہے۔ چار نقطے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس رمضان سے کیسے آپ فائدہ اٹھائیں۔ چار بہت اہم نقطے آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیے۔ ایک آخری نقطہ میں بتانے جا رہا تھا، وہ آخری نقطہ اپنے ذہن میں آپ بیٹھا لیں۔ آخری نقطہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے اپنی شاپنگ کر لیں، اپنی مارکیٹنگ کر لیں، جو کچھ آپ کو کرنا ہے رمضان سے پہلے پہلے کر لیں۔ میں نے بتایا آپ کی شہر جودھ پور کے اندر امہ میلہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ رمضان سے پہلے پہلے سارا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں، صحیح مسلم کتاب المساجد کی 671 نمبر کی جو حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب جگہ مسجد ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ آپ غور کریں، ہمارے ہاں رمضانوں میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے مبغوض جگہ جا کر کے ہم اپنا وقت خراب کرتے ہیں، وہ بھی کب؟ آخری عشرہ۔ آخری عشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اپنی کمر کس لیتے تھے، جس میں اللہ کے نبی خود بیدار رہتے تھے، رات بھر اپنی بیویوں کو بھی آپ جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے، آپ اللہ سے روتے تھے، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں آپ رہتے تھے، ایسے وقت میں ہم اپنا وقت مارکیٹ میں جا کے لگاتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، مقدس مہینہ اور مہینے کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر کی راتیں، ہم اپنی ساری راتوں کو مارکیٹ میں ضائع کر دیں، شاپنگ کے ضائع کر دیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے پاس بہت بہترین موقع ہے، چانس ہے، آپ امہ میلہ کے اندر جا کر کے جو بھی ابھی لینا ہے، 2 دن باقی ہے، اپنے ضروریات کی چیزیں، یا کہیں بھی مارکیٹ میں آپ جائیں، جا کے اپنی ضروریات کی چیزیں لے کے درجی کو دے دیں، یا اپنی ضروریات کی چیزیں لا کے گھر میں رکھ لیں کہ مجھے یہ چیزیں لینا ہے، یہ چیزیں کرنا ہے، اسی میں آپ کے لیے خیر اور بہتر ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، مائیں بہنیں ہماری سب سے زیادہ رمضان میں اپنا وقت ضائع اور برباد کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، محنت بھی یہ سب سے زیادہ کرتی ہیں اور اپنا وقت بھی ضائع اور برباد سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھولنے کی بشارت دی ہے کہ 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ کب؟ میرے نبی کی یہ حدیث سنیں آپ، صحیح الجامع کی 660 نمبر کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ ماں بہنوں،
آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، مردوں کے لیے تو مشکل ہے. آپ مارکیٹ میں ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، تب بھی دکان کو سمیٹ کر کے مسجد تک پہنچنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تب بھی مرد اپنے سارے کاموں کو سمیٹ کر کے مسجد پہنچتا ہے. لیکن ماؤں بہنوں کو مسجد نہیں پہنچنا ہے، مسجد نہیں جانا ہے، گھر میں ہی رہ کر کے مصلی بچھا کر کے اللہ کی وہیں عبادت کرنا ہے. وضو بنائیے، نماز پڑھیے، اپنے کاموں میں لگ جائیے. کتنا آسان ہے آپ کے لیے. لیکن افسوس مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں. کیوں؟ دنیا داری کے چکر میں، ادھر ادھر کی چگل خوری کے چکر میں. آپ دیکھو ہماری ماؤں بہنوں کا روٹین کیا ہے. یہ صبح کام کریں گی، خوب کام کرتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیا، اپنے شوہر کو آفس بھیج دیا، گھر کے جھاڑو پوچھے سب لگا دیے. اب نہانے دھونے کے بعد ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کے دروازے پہ آتی ہیں. ادھر سے وہ 5-6 عورتیں آ کے دروازے پہ بیٹھ گئی ہیں. اب پوری باتیں چلتی ہیں، اس کی غیبت، اس کی چگل خوری، اس کی برائی، اس کی برائی، پورے محلے کی برائی چلتی ہے. اب اس کے بعد دوپہر کے بعد پھر گھر میں گئی، بچے آئے ان کو سنبھالنے کے بعد پھر شام کے کھانے میں لگ گئی، کچن میں لگ گئی، پھر بچوں کو سلانے میں لگ گئی، اور پھر شام ہوئی اور سو گئی. اس طرح کا روٹین ہمارے ماں بہنوں کا چلتا ہے. کتنا آسان ہے ان کے لیے نماز پڑھنا. لیکن افسوس ہماری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں. ماں بہنیں نوٹ کرو، اذا صلت المرأة خمسها، 5 وقت کی نماز آپ کو نہیں چھوڑنی ہے، نہیں چھوڑنی ہے. یہ آپ گرہ باندھ لیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. کیونکہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھیں گی تو جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ آپ کے لیے ایک دروازہ نہیں، جنت کے 2 دروازے کھولے گا. 2 دروازے کھلیں گے جنت کے. آگے چلیں. سامت شہرہا، دوسری چیز آپ کو جو کرنی ہے وہ سامت شہرہا. رمضان کا یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے. اس مقدس مہینے میں آپ کو پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے. اللہ کی طرف سے عذر شرعی کے طور پر جو معاف ہے، باقی دنوں میں جو آنے والے دن ہیں ان میں قضا کرنا وہ مسئلہ الگ ہے. ورنہ آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ روزہ نہ چھوڑیں کسی وجہ سے. آپ اپنے روزے کو یوں ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ اگر روزہ رکھیں گی جنت کے 2 دروازے آپ کے لیے کھلیں گے. 2 دروازے کھلیں گے. اندازہ لگائیے، اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے رمضان کے مہینے میں وہ کہتی ہیں فلاں بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، مجھے یہ ہو جاتا ہے، مجھے یہ ہو جاتا ہے، اور روزے چھوڑ دیتی ہیں، ضائع کر دیتی ہیں، اپنے روزوں کو نہیں رکھ پاتی ہیں. یہ شیطانی دھوکہ ہے. یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ رمضان میں ہم ڈاکٹر کے پاس بہت ساری دوائی لا کے آ جائیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، کیا کریں، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، یا ہم کہیں ہمارے پھڑکا ہوتا ہے، ہمیں یہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہمیں ایسا ہوتا ہے. ایسا کر کے شیطان ان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے اور اپنے روزے کو ضائع برباد کر دیتی ہیں. خبردار مائیں اور بہنیں، آپ آسیہ کی زندگی پڑھ کر کے اپنی زندگی کو چینج کرو. آپ مریم کی زندگی پڑھ کے اپنی زندگی کو چینج کرو. آپ اماں خدیجہ کی تاریخ پڑھ کر کے اپنی زندگی کو چینج کرو. آپ اماں عائشہ کی تاریخ پڑھ کر کے اپنے حالات کو دیکھو. آپ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے حالات کو اٹھا کر کے دیکھو، جن حالات میں انہوں نے سارے کام دین کے کیے ہیں. آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. تو آپ رمضان کے روزے نہ چھوڑیں، رمضان کے روزے رکھیں. اسی طریقے سے نمبر 3 2 چیزیں ہو گئی. آپ نماز پڑھیں 5 وقت کی، رمضان کے روزے رکھیں. نمبر 3 حسنت فرجہا، اپنے جسم کی مکمل حفاظت کریں. اپنے جسم کی مکمل حفاظت، پاسداری، مکمل برقعے کے اندر، پردے کے اندر. گھر میں رہیں پی پردے کے ساتھ، گھر سے باہر نکلیں تو مکمل اپنے آپ کو برقعے اور پردے کے اندر نکالیں. آپ ایسے کپڑے زیب تن نہ کریں جو چست ہے، باریک ہے، آپ کے جسموں کو دیکھا جا سکتا ہو، آپ کے جسم اس سے نظر آ رہے ہو. آپ کے کپڑے ایسے نہ ہو جس سے بے پردگی ہو. اس طرح کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے تو آپ کے لیے جہنم ہے، اگر نہیں تو جنت کے دونوں دروازے اللہ آپ کو کھول دے گا. 2 دروازے آپ کے لیے کھلیں گے. 6 دروازے کھل گئے مکمل پردہ کرنے میں. اور آخری بات کیا ہے؟ اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی مکمل اطاعت کرنا. شوہر کی مکمل اطاعت کرنا. ہاں شوہر کہے شرک کرو، شوہر کہے نہیں فاتحہ کا کھانا بنانا پڑے گا، آپ کہو نہیں مبارک ہو فاتحہ آپ ہی کھاؤ، میں تو فاتحہ کھانے والی نہیں ہوں. آپ اس کو ڈٹ کے جواب دو. غلط کاموں میں اطاعت نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. میرے نبی نے فرمایا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو کسی انسان کی اطاعت جائز نہیں ہے.
وہاں شوہر کی نافرمانی جائز ہے۔ جہاں شوہر آپ کو شرک کے لیے، گناہوں کے لیے، آپ کو غلطیوں کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن شوہر اگر آپ کو نیکیوں کی طرف لے جا رہا ہے، اچھائیوں کی طرف لے جا رہا ہے، اچھے کام کی طرف لے جا رہا ہے، وہاں آپ کو شوہر کی اطاعت کرنی ہوگی، شوہر کی بات ماننی ہوگی، شوہر کے گھر میں رہ کے شوہر کی خدمت کرنی ہوگی، شوہر کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہماری بعض مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر میرے مطابق چلے، شوہر میرے مطابق اٹھے، شوہر میرے مطابق زندگی گزارے۔ میں کہوں شوہر کو آپ کو فلاں جگہ جانا ہے تو شوہر جائے، میں کہوں نہیں جانا ہے تو شوہر کو نہیں جانا ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نے جو کمانڈر دیا ہے، اللہ نے جو طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ مرد قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ نے یہ طاقت مرد کو دیا ہے، یہ پاور اللہ نے دیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جب یہ سمجھیں گی کہ ہمیں اپنے شوہر کے انڈر میں رہ کر کے ہمیں حفاظت کے ساتھ رہنا ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں زندگی ہے، اسی میں سکون ہے، گھر میں جنت بنا رہے گا، گھر سکون کا رہے گا، گھر میں کسی طریقے سے شیطان کی انٹری نہیں ہوگی۔ اور جب یہ سمجھیں گی نہیں شوہر میری مٹھی میں آئے، شوہر میرے اشاروں پر ناچے، شوہر میرے مطابق چلے، شوہر کو مٹھی میں کیسے کروں؟ مجھے جادوگر کے پاس جانا ہے، کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس آنا ہے، کہیں جا کر کے ایسا الٹا سیدھا کرتب کرانا ہے جس سے شوہر میرے اشاروں پر ناچے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، ساس سسر کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ اس طرح کے کام وہ عورت کرے گی جسے جہنم محبوب ہے، جسے اللہ سے بغاوت ہے۔ نیک صالح عورت یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ میرے نبی نے وہی فرمایا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو۔ کیا ہوگا اگر یہ 4 کام آپ کر لیں گی؟ کیا 4 کام؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، مکمل برقعے اور پردے میں اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ 4 کام ہیں۔ قیل لہ ادخل السر قیل لہ ادخل الجنہ، اللہ کہے گا، کہا جائے گا اس سے جنت میں داخل ہو جا۔ من ای ابواب الجنت شیتی، جنت کے 8 دروازوں تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں، 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو چلی جا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میری ماں بہنوں، غور کرو، سوچو ذرا صحیح۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے، خلاصہ میری بات کا یہی ہے کہ آپ اللہ کے واسطے رمضان کا یہ مقدس مہینہ جو ہمیں ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہاتھی دیکھنے میں اپنا وقت ہم ضائع کر دیں۔ رمضان میں بہت سارے شیطان انسانی شکل میں آتے ہیں جو ہمیں چوراہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں نکڑوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں مارکیٹ کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں ادھر ادھر فضول چیزوں میں لے کر کے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو اس مقدس مہینے میں آپ اپنے وقت کو یوں ہی ضائع کر دو۔ خبردار، اپنے وقت کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنے وقت کو خوبصورت بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے آپ کو 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں، جو بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں۔ نمبر 2، اپنے دل کو تمام بیماریوں سے پاک صاف کر دیں، چاہے شرک کی بیماری ہو، چاہے بدعت کی بیماری ہو، چاہے گناہ کے کام ہو، چاہے حسد کینہ بغض ہو، تمام چیزوں سے پاک کر دیں۔ اسی طریقے سے نمبر 3، آپ رمضان کے موٹے موٹے مسائل سیکھ لیں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے، اور علم میں آنے کے بعد دلچسپی پیدا ہو، آپ شوق کے ساتھ رمضان کے روزے اور رمضان کے کام کریں۔ نمبر 4، آپ ایک نظام الاوقات بنا لیں، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ آپ کو سحری کے بعد سے لے کر کے سونے تک آپ کو کیا کرنا ہے، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنا کام کریں اور اپنا وقت بالکل ضائع اور برباد نہ کریں۔ اور آخری بات جو میں نے بتائی وہ یہ کہ آپ اپنی شاپنگ کو، جو بھی مارکیٹ آپ کو کرنا ہے، وہ سارے کے سارے رمضان سے پہلے کر لیں تاکہ رمضان کے مقدس مہینوں میں آپ کا وقت ضائع اور برباد نہ ہو۔ مسلمانوں، کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، کتنے مقدس مہینے ہم نے دیکھے اور چلے گئے، ہمارے کتنے بزرگ تھے، ہمارے کتنے باپ دادا تھے، رمضان کے مقدس مہینوں کو چھوڑتے ہوئے چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں۔ لیکن یہ مہینہ جب آئے، اس مہینے میں جب آپ داخل ہو، یہ سوچ کر کے داخل ہو کہ انشاءاللہ اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، انشاءاللہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کرنا
کرنا ہے، انشاءاللہ اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرنا ہے، انشاءاللہ جو کچھ کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت صرف رمضان میں نہیں کرو بلکہ رمضان کے بعد اور مہینے ہیں، یہاں تک کہ موت آپ کی آ جائے تب تک اللہ کو نہ بھولو۔ یہ میسج اور پیغام لے کر کے ہم جائیں کہ انشاءاللہ ایک مہینے کی پریکٹس کے بعد ہماری زندگی میں نکھار آئے گا، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہماری زندگی کے اندر چینج آئے گا، انشاءاللہ ہم نیک صالح بننے کی کوشش کریں گے تاکہ دنیا ہماری سکون اور آخرت بھی سکون۔ یہی میسج اور پیغام دے کے میں اپنی بات سمیٹ لوں گا، اللہ سے دعا کروں گا جو بھی باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں کہی گئی اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔